اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل پر ویلکم۔ یہ ماہ ذی الحج کے لیے اسپیشل اپلوڈ ہے، اور ماہ ذی الحج ویسے بھی بہت ہی زیادہ اسپیشل ہے، خاص ہے، متبرک ہے، اور اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ جو ہے وہ ماہ ذی الحج ہے۔ اس مہینے کی فضیلت یوں تو حج کی عبادت سے ہے، اور رہتی دنیا تک یہ عبادت جاری اور ساری اور قائم رہے گی، لیکن اللہ پاک نے اس مہینے میں جو انسان کو اپنی قربت کی فضیلت بخشی ہے، وہ شاید کسی اور عبادت میں وہ لطف، وہ اکرام اور وہ انسان کو ایک وائبریشنل فریکوینسی ملتی ہیں، ساری عبادات میں ملتی ہیں، لیکن اسلام کا جو عبادت اکبر کا کانسیپٹ ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنی حضوری پیش کریں اللہ تعالیٰ کے حضور، اپنی نیاز مندی، اپنا سر جھکائیں اللہ تعالیٰ کے حضور، اور وہاں سے وہ نعمتیں، وہ برکتیں اور وہ فضائل حاصل کریں کہ جن کا انسان بحیثیت احسن تخلیق جو انسان کو بنایا گیا ہے، حسن تخلیق کا جو نمونہ بنایا گیا ہے اس انسان کو، وہ رفعت، وہ بلندی اور وہ کانٹیکٹ حاصل کر سکے۔ اسلام میں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ پاک سے قربت حاصل کرنے کے لیے جو پرائمری طور پر اللہ پاک نے انسان کو ایک صفت عطا کی ہے، اپنی محبت کی، اپنے پیار کی، اپنے حب کی، وہ جو فریکوینسی ہے، وہ جو وائبریشن ہے، یہ جب تک روح کو تازگی، بالیدگی اور افزائش نصیب نہیں کرتی تو انسان اپنے جو ہے وہ بہت سارے زندگی کے پیچیدہ راستوں میں گم ہوتا چلا جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ روح پیاسی رہتی ہے کیونکہ کنیکشن نہیں مل رہا ہوتا۔ انسانی جسم میں چونکہ جیسے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا بہت سارے انرجی جنریٹرز ہیں، یہ انرجی جنریٹرز پھر کائناتی جنریٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور ان کی جو فیڈنگ ہے وہ اللہ پاک کے نور سے جاری و ساری رہتی ہے، اور وہ نور وہ اللہ پاک کی جو رحمتیں ہیں، جن کو رحمتیں کہا جائے، جس کو ثواب کہہ لیں، جس کو کوئی نعمت کہہ لیں، وہ تب متوجہ ہوتی ہے جب یہاں پر اس کو ایک لینڈنگ پلیٹ فارم مل رہا ہوتا ہے۔ یوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کے نصیب میں اللہ پاک نے کوئی چھوٹا موٹا گھر بھی دیا ہوا ہوتا ہے جہاں پر وہ رہتا ہے، کھانا پینا، بچہ چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اس نے اسی اپنی سائز کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، جوتے پہنے ہوئے ہوں گے، یہ محض اللہ پاک کی رحمت ہے۔ لیکن کچھ خاص رحمتیں، کچھ خاص برکتیں، کچھ خاص وائبریشنز اللہ پاک نے اس مہینے سے منسوب رکھی ہیں، جو کہ خالصتاً اس کی دوستی کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے اس مہینے اگر ہم اللہ پاک سے اپنی دوستی کا ایک کنیکشن بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پورا سال ہمیں مزید کسی فکر کی، پریشانی کی، مایوسی کی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم اپنے جتنے رکے ہوئے کام ہیں، جتنے ہمارے دنیا میں فرائض ہیں، ان کو بخوبی پورا سال انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے وقت ایک لینئر ایکویشن میں آگے بڑھا ہے، یعنی کہ سیدھی ڈائریکشن میں آگے بڑھا ہے، وقت میں ہم واپس نہیں جا سکتے، جبکہ اسلام میں ہمیں جا بجا عبادتیں کرنے کے ایسے مواقع فراہم کیے گئے ہیں کہ ہم ان اوقات میں اگر عبادات کر لیتے ہیں، ان دنوں میں اگر عبادات کر لیتے ہیں، تو پیچھے پلٹ کر جب ہماری نامہ اعمال میں وہ دن کھلے گا، مثلاً کوئی آدمی ہے، اس کی زندگی میں 5 جون 2005 کا وقت کھلا ہوا ہے، حاضر ہے اللہ پاک کے ہاں، اور اس کی کتاب کھولی جاتی ہے، اس کا کہا جاتا ہے کہ جی 5 جون 2005 کو تم نے یہ گناہ کبیرہ کیا تھا۔ اب یہ پریشان، یہ گناہ تو مٹ سکتا نہیں ہے، یہ تو وقت گزر گیا، لینئر ایکویشن میں ٹائم آگے بڑھا، وقت گزر گیا، عبادت جو اس نے کی آگے چل کر وہ ایک نور کی طرح انعکاس کرے گی اس کے نامہ اعمال میں۔ اب وہ جو گناہ اس نے 5 جون 2005 کو کیا تھا، اس گناہ کے مقابلے میں وہ عبادت جو اس نے 6 اگست 2005 میں کی ہوگی، وہ اتنا زیادہ نور ہوگا کہ اس نور کی برکت سے اس کے جو گناہ کی ظلمت ہے اس کے نامہ اعمال سے مٹا دی جائے گی، یوں وہ پھر آگے بڑھنے کے قابل ہوگا۔ تو یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمیں جو بڑے بڑے دن دیے جاتے ہیں عبادت کے، ان دنوں میں اگر ہم اپنا جتنا نور سمیٹنا چاہیں، جتنی وائبریشنل فریکوینسی اللہ پاک کے قرب کی حاصل کرنا چاہیں، وہ اگر ہم حاصل نہیں کر پاتے تو ہم پھر بہت ہی بد نصیب ہیں۔ اب ماہ ذی الحج یوں تو حج بیت اللہ کی وجہ سے بہت زیادہ متبرک ہے، اور اس حج میں جب آپ سارے مناسک ادا کر دیتے تو آخری چیز کیا ہے؟ وہ ہے قربانی، اور جس کی وجہ سے اگر آپ تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھیں یا کلام پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو 2 دوستوں کی کہانی ملتی ہے۔ 2 دوست، ایک دوست انسان اور دوسرا دوست اس کا رب۔
اللہ سبحانہ و تعالی، انسان بھی ایسا کہ جس کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ وہ انسان ابراہیم علیہ السلام جس کا دوست ہے، وہ اللہ کی ذات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، اس انسان نے دنیا میں رہ کر، ہیومن پیرامیٹرز میں رہ کر، ہیومن ڈومین میں رہ کر اپنے رب کو پہچانا۔ کبھی انہوں نے جو کافروں نے بت جمع کیے تھے ان کو توڑ ڈالا، تو کبھی اس آرگیومنٹ میں انگیج ہوئے بادشاہ کے ساتھ، کافر کے ساتھ، دلائل پیش کیے کہ اگر تو رب ہے تو اس سورج اور چاند کو واپس گھما کے دکھا۔ تو کلام پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ کافر جو ہے وہ محبوط ہو کر رہ گیا یہ دلیل سن کر، کہ جب اس نے دلیل پیش کی کافر نے کہ میں رب ہوں اور میں چاہوں تو اس آدمی کو مار سکتا ہوں، اس کو چاہوں تو میں زندگی بخش سکتا ہوں، تو اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر تو رب ہے تو اس سورج کو پلٹا دے، اس کی ریورس موشن پیدا کر دے۔ وہ نہیں کر سکا اور محبوط ہو کر رہ گیا۔ اس سے آگے اگر چلتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ ہی وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو آگ میں پھینکا گیا، جن کو جبرائیل علیہ السلام نے شرف ہم کلامی بخشا کہ اگر آپ چاہیں تو اس آگ کو ہم گلو گلزار میں کنورٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میرا دوست یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اتروں تو میں اتر کے رہوں گا۔ اس آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ اب جو آزمائش درپیش تھی، اب جو مرحلہ درپیش تھا، ایک باپ، ایک انسان ہوتے ہوئے ایک باپ اور ان کا جو فرزند ارجمند تھے، جو بڑی دعاؤں کے بعد، منتوں مرادوں کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل ذبیح اللہ کا کیونکہ خطاب ملنا تھا، کیونکہ ان کی پشت سے نور بشر، نور کامل، انسان کامل حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معبوس ہونا تھا، ان کو ذبیح اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ باپ جس کا دوست ہے اللہ رب العزت، مسلسل ایک وائبریشن دی جاتی ہے، ایک انفارمیشن دی جاتی ہے، ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے خواب میں کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے میری راہ میں قربان کر دو، اور وہ کیا ہے؟ مسلسل خواب دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو جو ہے وہ اللہ کے آگے پیش کر کے قربان کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں گردن پہ۔ لہٰذا جب متواتر خواب آیا تو انہوں نے معلوم کیا اپنے فرزند سے، چھوٹے سے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام، کہ کہیں یہ واقعہ جب میں ان کے ساتھ کروں، ہو سکتا ہے کہ بچہ ہے، ڈر جائے، اس کو کوئی اور چیز پیش آ جائے، اس کا کلیجہ جو ہے وہ ہو جائے، کچھ ہو جائے اسے، تو میں پہلے سے بتا دوں کہ بیٹا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تمہارا کہنا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کیا جواب آتا ہے وہاں سے کہ آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور اللہ نے چاہا تو آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ان اللہ مع صابرین آگے آتا ہے کلام پاک میں، اور یہاں پر اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی کہ میرے ساتھ تو اللہ ہے۔ اب یہ فرزند ارجمند ہیں ابراہیم خلیل اللہ کے، جیسے والد گرامی کے درجات اللہ پاک نے بلند کیے، ویسے ہی اس اولاد کے درجات اللہ پاک نے بلند کیے، اور انہوں نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اب اس خوشی میں، اس عظیم معجزے کی یاد کو آخرین تک پہنچانے کے لیے قربانی کا کانسیپٹ رکھا گیا۔ پھر سورہ الانعام میں آیت نمبر 162 میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنَّ الصَّلَاةِ وَالنُّسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دو کہ میری جو نماز ہے، کہہ دو جو میری قربانی ہے، کہہ دو جو میری تمام زندگی کی عبادات ہیں، معاملات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ یہ جو کنیکشن بنتا ہے، یہ جو چیز بنتی ہے، یہاں پر انسان کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ اللہ پاک نے اس کو صرف اور صرف اپنے کنیکشن کے لیے، اپنے ذات کو پہچاننے کے لیے، اپنے پاس اس کو وہ آرام دہ جنت الفردوس دینے کے لیے بنایا ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے متقیوں سے، پرہیزگاروں سے۔ اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں کہ لپکو اس جنت کی طرف کی جس کا جو عرض ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اب ان 10 راتوں میں کرنا کیا ہے؟ ان 10 راتوں میں جیسے کہ سورہ الفجر میں بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی، والفجر واللیال عشر، یہ 10 راتیں ہیں، ان کی قسم کھائی ہے اللہ پاک نے۔ مثلا مطلب یہ ہے کہ ان 10 راتوں میں انسان کے ذہن کی فریکوینسی اتنی کنیکٹڈ ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ساتھ کہ وہ پورا سال بھی اگر کوئی اور کام کرتا ہے تو بھلے کرے، لیکن ان 10 راتوں میں جو اس نے نور ایبزارب کیا ہوا ہوتا ہے، جو ثواب ایبزارب کیا ہوتا ہے، جو رفت پائی ہوئی
ہوئی ہوتی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اب اس میں کانسیپٹ تو واضح ہو گیا کہ ہمیں دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، نہ اپنے کسی مسئلے کی طرف دیکھنا ہے، نہ اپنے کسی پرابلم کی طرف دیکھنا ہے، نہ یہ سوچنا ہے کہ میری ایز اے ہیومن کیا لمیٹیشنز ہیں، کیونکہ ایز اے ہیومن ہماری لمیٹیشنز وہاں تک ہیں جب تک ہم ایک مادی زندگی میں زندہ ہیں۔ جب ہم اس مادی زندگی سے نکل کر اپنے لاشعور کی طرف چلے جاتے ہیں، ایک پیرا سائیکولوجیکل کانسیپٹ کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم ایک ان لمیٹڈ طاقت کے مالک ہیں، ہمارے لیے نہ فاصلے ہیں، ہمارے لیے نہ وقت ہے، ہمارے لیے نہ ہی کوئی اور قید و بند کی اللہ پاک نے ایسی چیزیں رکھی۔ ہاں یہ ہے کہ ان ساری صلاحیتوں کو اللہ پاک نے پردے میں پیچھے چھپا کے رکھا ہے ان کے لیے جو ان صلاحیتوں کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ورنہ 9 to 5 جاب تو ہر کوئی کرتا ہے، 3 ٹائم کھانا ہر کوئی کھاتا ہے، آج نہیں تو کل سب نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ بات یہ کرنی ہے کہ ہم نے ڈسکور کیا کیا ہے اس دنیا میں، سمجھا کتنا ہے اپنے رب کو، اور جب اس وقت وہاں چلے جائیں گے تو ٹائم کی یہ ایکویشن اسی دنیا میں رہ جانی ہے۔ وہاں پر ٹائم ایک ڈیفرنٹ انداز سے فلو ہوگا، وہاں شعور کی لیول بھی الگ ہوگی، وہاں خواب کی جیسے آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں نا، زندگی میں ہر کوئی خواب دیکھتا ہے، کوئی اچھا خواب کوئی برا خواب، تو شعور میں واپس آنے کے بعد اس خواب کا ادراک ہوتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے تھے۔ جب تک ہم خواب میں ہوتے ہیں ہمیں بالکل نہ ٹائم کا احساس ہوتا ہے، نہ ہمیں گریویٹیشن کا، نہ وقت کا، نہ فاصلے کا، کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ بہرکیف اگر ان 10 راتوں میں کسی نے اپنی روحانی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے تو پہلے تو اپنی تھنکنگ جو ہے نا ان 10 راتوں میں، جیسے ہی آپ دیکھیں کہ ذی القعدہ کی آخری رات شروع ہے یا آخری دن ہے تو اگلے دن یعنی کہ یکم ذی الحجۃ ہے، تو یہ عمل اس رات سے سٹارٹ ہو جائے گا۔ عمل یہ میں نے سورہ علم نشرح کا عمل جو ہے وہ رمضان المبارک میں بھی شیئر کیا تھا، اس سے پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ میں کیا کروں، میری سوئی آ کے سورہ علم نشرح پہ اٹک جاتی ہے، کیونکہ سورہ علم نشرح میں وہ برکات ہیں، وہ اس کی رفتیں ہیں، بلندیاں، اسپیشلی جب آپ ذی الحج کے مہینے میں پڑھیں گے اس ترتیب کے ساتھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے تمام رکے ہوئے کام، جو بھی ایشوز ہیں لائف میں، کوئی کنیکشن کا ایشو ہے، کوئی جاب پروموشن کا ایشو ہے، کسی کے رشتے بند پڑے ہوئے ہیں، اس کے لیے میں نے اکثر بتائی ہے، رشتوں کی بندش کے لیے، جادو کو توڑنے کے لیے بتائی ہے، اسپیشلی رزق کو کھولنے کے لیے بتائی ہے، غیبی رزق حاصل کرنے کے لیے بتائی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رات سے لے کر 10ویں رات تک آپ نے اپنے دن کے معمولات، تو آپ کو جو بھی معمولات آپ کے ہیں وہ آپ معمولات کرتے ہیں، 9 to 5 جاب کرتے ہیں، پھر گھر آتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن رات کو آپ کوشش کریں کہ ان 10 راتوں میں خود کو ضائع نہ کریں۔ ان 10 راتوں میں آپ میکسیمم رات کو 11 بجے تک سو جائیں اور پھر رات کو 3 بجے آپ اٹھ جائیں، فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کوشش کریں فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ ان راتوں کی قسم کھائی ہے کلام پاک میں کلام پاک میں اللہ پاک نے۔ تو جب آپ اٹھ جائیں گے، وضو کریں گے، تہجد پڑھ لیں گے، اگر وقت کم ہے فجر کی طرف آپ کا تو پھر اگر تہجد ادا کرتے ہیں تو پہلے تہجد ادا کر دیں، پھر یہ ذکر فجر کے بعد کریں۔ اگر وقت آپ کے پاس مناسب ہے کہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے رات کو بیٹھ کر کونے میں کسی خاموش گوشے میں بغیر کوئی نیت کیے صرف ایک نیت بنانی ہے کہ اللہ پاک یہ میں آپ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ اس میں آپ نے اپنے حبیب کے لیے فرمایا ہے کہ رفعنا لک ذکرک، اور ان 10 راتوں میں پڑھنا ہے 303 دفعہ سورہ علم نشرح۔ اور پھر اس کا جو سیکنڈ پارٹ ہے، 3 دفعہ تو 10 راتیں تو آپ نے 303 دفعہ یہ پڑھ لیا سورہ علم نشرح، اور دن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 10 دنوں میں یعنی کہ یکم ذی الحج کی رات سے لے کر 9 ذی الحج تک آپ نے لبیک اللہم لبیک جو ذکر حج میں ہوتا ہے، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ذکر جو ہے اس کا تسلسل برقرار رکھنا ہے۔ اب حج کا واقعہ تو وہاں ہو رہا ہے نا، بیت اللہ میں ہو رہا ہے، اب ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس کا ثواب تو ان حاجیوں کو جو اللہ پاک عطا کریں گے سو کریں گے، اس کا ہمیں قطعاً کوئی اندازہ نہیں ہے جب تک ہم عالم بالا میں نہیں چلے جاتے کہ کسی کو کسی کے حج کا کتنا ثواب ملا ہے، لیکن وہ فزیکل حج کا ثواب تو ان کو مل کر رہے گا، ہم وہ ثواب شاید نہ پا سکیں، لیکن اگر ہمارا مائنڈ ادھر اٹیون ہوگا ان 10 دنوں میں کہ اتنی بڑی سنگ میل آ رہا ہے اسلامی عبادات کا، بحیثیت مسلمان تو سب سے بڑی عبادت ہے نا حج کی عبادت جو ہے، تو اپنا ذہن آپ نے ادھر فوکس رکھنا ہے کہ گویا آپ خود بیت اللہ میں موجود ہیں، گویا آپ خود سارے مناسک حج ادا کر رہے ہیں۔
اب اس میں ان لوگوں کے لیے تو آسانی ہے جو آلریڈی حج ادا کر چکے ہیں، جن کے ناموں کے ساتھ وہ حاجی بھی لگاتے ہیں یا کوئی خیر نہیں بھی لگاتے، کوئی خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جن کو اللہ پاک نے اس نعمت سے نوازا ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ ان 7 ذی الحج کو کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ 8 ذی الحج کو کیا ہو رہا ہے، 9 کو کیا ہو رہا ہے، 10 کو کیا ہو رہا ہے، احرام کھول دیا، سر منڈوائے، قربانی کی اللہ پاک کے حضور میں۔ لیکن آپ نے یہاں بیٹھ کر ریموٹلی اس پورے ایونٹ کو مانیٹر کرنا ہے۔ کم از کم ہم اگر ادا نہیں کر سکتے، شاید کہ ہماری بھی باری آ جائے کسی سال حج ادا کرنے کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اللہ پاک سب کو حج کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن جب تک ہم وہاں پر پہنچ نہیں جاتے تو ہم یہاں سے بیٹھ کر اپنی عقیدت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم شاہدین میں تو آ جائیں کم از کم۔ ہم اگر شاہدین میں بھی نہیں آتے اس واقعے کی کہ جی ہاں 3 چھٹیاں ہیں، 2 چھٹیاں ہیں، گائے ذبح کریں گے، بکرا کاٹیں گے، کھا لیں گے، اینڈ دیٹس آل، یہ ہمارا ایک مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے بعض جو باہر کے لوگوں سے کبھی میری گفتگو ہوتی ہے کہ جو مغرب زدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو فیسٹیول ہے، گوٹ کٹنگ کا فیسٹیول ہے۔ اب یہ بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہ کانسیپٹ ہے، یہ فیسٹیول تو ہے، عید تو ہے، خوشی تو منانی ہے، لیکن دا پرابلم اس کہ کیا وہ خوشی اس کنیکشن کے بغیر آپ کو کوئی مزہ دے گی جس میں دل میں کوئی کسک نہ ہو؟ تو یہ ذکر جو ہے لبیک اللہم لبیک، یکم ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج تک، 10 ذی الحج تک، یہ جو 10 دن ہے یہ کھلا پڑھیں گے۔ پھر دن میں کسی بھی وقت سورہ الانعام کی آیت نمبر 162، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ 101 دفعہ صرف پڑھنی ہے، آپ نے 101 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اس کا جو آپ نے فریکوینسی بنے گی نا، یہ کنیکشن آپ نے بنانا ہے وہاں بیت اللہ میں، کہ گویا آپ خود وہاں پر موجود ہیں۔ وہ سبمیشن آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے، وہ لگن ہونی چاہیے۔ کیا پتہ اس نیت کو دیکھ کر، اس تڑپ کو دیکھ کر اللہ پاک آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیں، وہ نعمتیں عطا کر دیں اپنے قرب کی، کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرے ہاں درجات کی کوئی کمی نہیں ہے، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو یہ بڑی ڈیفینیشنز کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں، تو اس سے ہم یوں ہی روگردانی کر کے گزر نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے، ہمارے ساتھ وہ مجبوری ہے۔ اب آ گیا کہ سورہ علم نشہ جو آپ نے 303 دفعہ فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ ذکر پڑھا ہے، جو سورہ علم نشہ کا ہے، تو اس کو اس دفعہ خالصتاً اللہ کے قرب اور اللہ کی طرف اپنے جو ہماری بندشیں لگی ہوئی ہیں، دنیائی کام ہمیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتے، ہماری جو ہے وہ دیگر مصروفیات اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیتی ہیں، اس نیت سے پڑھنا ہے، اور بغیر اپنے کسی کام کا تصور کیے پڑھنا ہے، کیونکہ جب وہ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی دوستی کے، یوں سمجھیں کہ یہ سارے بند جو دروازے ہیں نا، یہ کھلے ہوئے ہیں۔ Anybody can come, anybody can get benefit of these 10 nights and 10 days. Anybody can come into that frequency vortex. Anybody can fall into that frequency vibration of that sawab. اور حج کے لیے جو فریکوینسی وائبریشن آپ کو کنیکشن ملتا ہے، مانا کہ بہت مشکل عبادت ہے، سب سے مشکل ترین عبادت ہے، کیونکہ پورا انسان کا نظام زندگی ان 10 دنوں میں چینج ہو جاتا ہے ان حاجیوں کا جو کہ وہاں پر موجود ہیں، جو حج کر رہے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر، اپنے سارے معاملے پیچھے چھوڑ کر، 2 سفید چادروں میں لپٹ کر وہ طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، کبھی عرفات میں ہیں، کبھی خطبہ سن رہے ہیں، کبھی قربانی کر رہے ہیں، کبھی شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، جتنے بھی مناسک ہیں وہ ادا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ دکھاوے کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، اس کی دوستی کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور دوست بھی ایسا دوست کہ دوستوں کا دوست، دوست نواز دوست، بہت ہی خوب دوست، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس نے کہا کہ اس سے بہتر تو کوئی وکیل ہو نہیں سکتا۔ تو ہیومن ڈائمنشنز میں اگر قربانی کا واقعہ آپ دیکھیں تو ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جو سب سے عزیز ترین چیز تھی وہ انہوں نے پیش کی، گلے پہ چھری پھیر دی۔ اب ان کو تو نہیں پتا کہ نیچے مینڈھا آ جائے گا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہوں گے کہ امتحان میں پاس ہو گئے۔ بینگ اے ہیومن، انہوں نے اپنے طرف سے جو ایکسٹریم پاسبل، میکسیمم پاسبل، دا لمٹ لیس پاسبل چیز تھی ان کے لیے، وہ انہوں نے پیش کر دی۔ تو یہ ہیومن ڈائمنشن میں انہوں نے اپنا پیش کیا۔ اب اللہ پاک کا جو یونیورسل ڈائمنشن ہے، وہاں پر اس قربانی کو کس نظر سے دیکھا گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آخری امت تک تمہاری قربانی کو یاد دہانی کے لیے جاری رکھوں گا، کہ یہ تو تم نے کی ہے نا قربانی، یہ تو تم ایز اے ہیومن یہ میکسیمم تم کر سکتے تھے، میں اللہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، سارے خزانے، اور میں یہ سرٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ ہر کوئی
ہر مسلمان، ہر انسان اس قربانی کی یاد میں رہتی دنیا تک میری خدمت میں قربانی پیش کرے گا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بچے کی قربانی پیش کی تھی، جو کہ اللہ پاک نے پسند فرمائی، قبول فرمایا۔ تو ایک دوست کو دوسرے دوست نے جو مرتبہ عطا کیا، کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے ایک چیز کرتے ہیں نا، اللہ پاک آپ کو اتنا کچھ نواز دیتا ہے، اتنی کچھ عطا کر دیتا ہے کہ آپ کی سوچوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ تو قربانی جیسے وہ میں نے بتائی نا آپ کو کہ انہوں نے تو کر دیا اللہ پاک کے حضور سبمیشن کر دی، لیکن اس کا جو ریٹرن اللہ پاک نے دیا، کیونکہ اب تو ابراہیم خلیل اللہ پاک کے حضور میں موجود ہیں، پردہ فرما گئے، چلے گئے دنیا سے، لیکن ان کی قربانی، ان کا نام قرآن پاک میں سرٹیفیکیشن الگ ہے، رہتی دنیا تک سرٹیفیکیشن الگ ہے۔ تو ان 10 دنوں 10 راتوں میں آپ جو بھی ذکر پڑھیں گے، جو بھی اذکار کریں گے، جو بھی چیز کریں گے، اس کی ڈائریکٹ قبولیت ہے، لیکن دا پرابلم ہے کہ نیت صرف ایک ہونی چاہیے کہ اس کو خوش کرنا ہے، اس کی خوشامد کرنی ہے، اس کے ہاں حاضر ہونا ہے، اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے ہمیں کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا، آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ جو بہن بھائی ان 10 راتوں میں وہ نہیں پڑھ سکتے تو ماہ ذی الحج میں کسی بھی دن یہ 10 راتیں اس ذکر کو پورا کر لیں، کہ خواتین اکثر میسج کرتی ہیں کہ ہم کس طریقے سے کریں، ہمارے ساتھ کچھ مجبوری ہے، ان دنوں میں نہیں پڑھا جا سکتا، تو وہ دن پھر اس میں آگے کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں۔ لیکن نیت اگر آپ کی سچی ہے نا، خلوص اگر آپ کا سچا، آپ مصلی پر نہیں بھی ہو، آپ اپنے پلنگ میں ہو، تو بھی آپ کا ربط جڑا ہوا ہے، تو بھی آپ کا رب تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن بنا ہوا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔